سارے گاما پادا نیسا ثانی دا پاما گارے سا، اور موسیقی کے 12 مقام ہیں۔ مفتی صاحب بولے یہ بھی مسئلہ ہے، آپ مسئلے شریعت کے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے، یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں، تو چھوٹے موٹے قوال ہیں بیچارے پہلے پر گاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نصرت فتح علی خان جو ہے وہ، مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، یہاں بیان کریں۔ اچھا نہیں یہ کہنا کہ میں بول رہا ہوں، آپ بولیں بشک۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے مکروہ اور بری آواز گدھے کی ہے، مطلب ہے کہ کوئی اچھی آواز بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کی جو مذمت کی جائے تو اس کے مقابلے میں تعریفی پہلو بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ جو آواز اچھی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، اور جو اچھی آواز مقام پر ہو اسی کو سر کہتے ہیں۔ دہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو، میں نے کیا کہا؟ دہل کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں نا ببانگے دہل، میں نے کہا تو دہل کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول۔ تو کاف تصغیر کا لگ گیا، فارسی میں لگتا ہے جیسے طفل، طفلک چھوٹا سا بچہ، مرد مردک چھوٹا سا مرد، معمولی سا مرد، حقیر سا مرد۔ تو کاف تصغیر کا ساتھ لگتا ہے تو اس چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ کاف تصغیر کا لگتا ہے فارسی زبان میں۔ دہل بڑا ڈھول تھا، اس کے ساتھ لگا دہلک، دہلک چھوٹا ڈھول، یعنی وہ بڑا ڈھول کو ہے کاف لگا کر انہوں نے چھوٹا کر دیا دہلک۔ تو جب ہندوستان میں مروج ہوا تو چونکہ یہاں ڈال بھی بولا جاتا ہے، اس کو ڈھولک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لغت دیکھیں، کتابیں دیکھیں، تو ڈھول، دہل سے دہلک اور دہلک سے ڈھولک، سمجھ آئی نا؟ تو یہ طبلہ جو ہے اس کا جو پڑا ہے اور دھاما ہے، تو پڑے اور دھامے کے جو موجد ہیں وہ امیر خسرو ہیں۔ سے تار، 3 تاریں، سے میں نے 3 فارسی میں سے کو کہتے ہیں، 3 کو کہتے ہیں۔ کیا ہے اور تال کیا ہے؟ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ تال کو متعین کیا جاتا ہے جبکہ تال میں لے موجود ہوتی ہے، اور لے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تال ہو۔ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ سر ہے، کوئی چیز بے سری نہیں ہے۔ ہر چیز کو جب جو آواز آپ خرج آپ کہتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں خرج آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خرج ہندی کا لفظ نہیں ہے، یہ خرج یخرجو سے ہے، عربی کا لفظ ہے۔ خرج یخرجو خرجن فہو خارجن وخرج یخرج خرجن فذاک مخروج۔ سمجھ آئی؟ یہ گردان ہے عربی کی صرف، کیوں جناب؟ تو خرج اصل میں تھا، خرج کیا ہے؟ نکلنا۔ بھائی آپ کوئی ذوق رکھتے ہیں تو میں بولوں، ورنہ آپ ان کو سنیں پھر۔ یہ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ شور سن رہے ہیں، سماع سن رہے ہیں، ڈھولک سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، کم از کم آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں، ہاں نہ کوئی موسیقار بتا سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس میں کیا ہوا؟ خرج کیا ہے؟ خرج کا معنی ہے خرج یخرجو، نکلنا۔ خرج کا معنی نکلنا، اندر سے کچھ نکلنا۔ چونکہ سر خارج ہوتی ہے، اندر سے نکلتی ہے، اس کو عربی والوں نے اس کا نام رکھا خرج، اور اس کا نام رکھا امیر خسرو نے، کیونکہ وہ عربی کے بھی عالم تھے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا ایک سر متعین ہوئی، یہ خرج ہے، یہ نکلا، ایک آواز سر کو متعین کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سر سے آپ اگر اوپر، لیکن باقاعدہ سیکھے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں انشاءاللہ کر سکتے، سمجھ آئی؟ تو یہ خرج ہے۔ اس کے بعد سے تار، اصل میں تھا 3 تاریں،
اس کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ انسان کی شریانیں ہیں۔ مفتی صاحب سنیں، یہ بھی مسئلہ ہے، آپ مسئلے شریعت کے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، یہاں بیان کریں۔ اچھا نہیں، یہ کہیں نا کہ میں بول رہا ہوں، آپ بولیں بھی شاید۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ستار، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں، ستار کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی تاریں۔ تو جب وہ جس سر پر وہ مقام چھڑتا ہے، جس سر کو مگر سا کو دبا کر آپ اس کو سا کی آواز نکالیں گے تو جتنی سریں ہیں اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری سریں اسی سر کے ساتھ بولتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہ ساری سریں اس سر کے ساتھ بولتی ہیں۔ سا، پھر رے پر اگر آپ گئے تو وہ جو تارے ہیں رے کے ساتھ بولیں گے، اس کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوگا وہ رے کی سر پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے۔ ستار کو دیکھیں تو انسان کا وجود پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ستار ہے، اس کو ستار سمجھے، کیونکہ ستار کا بھی بڑا قد ہوتا ہے، انسان کا بھی بڑا قد ہے، ستار کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ستار ہے، اس میں رگیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ رگ پر ہاتھ رکھنے والی آنکھیں بند کر کے ماننے میں بڑا فرق ہے۔ جو سمجھ کر مانتا ہے اس کا ایمان پھر متزلزل نہیں ہو سکتا۔ امیر خسرو نے جو یہ کہا ہے کہ آن روز کہ روح آدم آمد ببدن، جس دن، یہ روائی ہے ان کی، قوال غلط پڑھتے ہیں اکثر، کہ یہ روائی حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرف پر بھی، وہاں بھی یہ میں نے ایک دو قوالوں سے سنی ہے، مگر وہ بے وزن پڑھتے ہیں، وہ بس وقفہ دے کر اس کو تال میں لے میں لے جاتے ہیں، لیکن